السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما، اللهم رب زدني علما، اللهم رب زدني علما، آمين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا، لاسٹ ٹائم کچھ سلائیڈز بس میں شیئر کر رہا ہوں شروع کرتے ہوئے. آپ کو یاد ہوگا کہ عباسی خلافت کے اینڈ میں بہت زیادہ مسلمانوں میں آپس میں انٹرنل اور ایکسٹرنل پرابلم شروع ہو گئے تھے. شیعہ سنی کے فسادات تھے، حنفی اور حنبلیوں میں خاص طور سے، ورنہ مسالک میں بہت زیادہ پرابلم تھے. خلیفہ معتصم جو لاسٹ خلیفہ تھے، انہوں نے ایک دوسرے کی سائیڈ لینے کے، اس میں جب ایک دفعہ سائیڈ لی شیعوں کے خلاف سنیوں کی، تو ایک شیعہ منسٹر تھا ابن القمی، اس نے جو ہے منگولز کو انوائٹ کیا تھا. اس وقت ہلاکو خان جو ایران پہ قابض تھا، وہاں کا گورنر تھا، تو پھر اس نے اس طرح سے حملہ کیا تھا. یہ ایک پچھلی دفعہ ہم نے ڈسکس کیا تھا. اور پھر ہلاکو خان ہیوج آرمی آ کے لے کے آ گیا. اور پھر یہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ منگول، ضابطہ یہ اسلامی حکومت تو منگول کی نہیں تھی، لیکن منگولز کی آپ کو جب تک ہسٹری نہیں پتہ ہوگی تو ہمیں پوری اسلامی حکومتوں کے دو حصے جو ہوتے ہیں، بیسیکلی اگر آپ منگول کا ذکر کرتے ہیں تو آپ کو اس طرح ہسٹری کا ذکر کیا جاتا ہے کہ منگول سے پہلے اور منگولز کے بعد اسلامک ہسٹری کیسی تھی، کیونکہ ان لوگوں نے تقریباً ساری چیزیں، پوری پکچر چینج کر دی تھی. اچھا، صلیبی جنگوں کے بارے میں ہم نے پچھلی دفعہ پڑھ لیا تھا. تقریباً وہ 200 سال تک جاری رہی تھی. 9 کروسیڈز ہوئے تھے. اس کے اندر یہ جو فرانس میں ایک میٹنگ ہوئی تھی، ایک پوپ نے میٹنگ کر کے سب کو یونائٹ کیا تھا، اور پھر مسلمانوں کے خلاف انہوں نے مینلی بیت المقدس کے اوپر قبضہ کرنا تھا، لیکن مسلمانوں کی دولت پہ قبضہ بھی کرنا تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے 9 حملے کیے، جن میں سے زیادہ تر ان کے حملے اتنے زیادہ کامیاب نہیں ہوئے. اور خاص طور سے تیسری صلیبی جنگ میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان کو بہت بری طرح سے ڈسٹروائے کیا تھا، جس کے بعد وہ پرابیبلی اس کے ڈر کے بعد سے پھر وہ بہت ہی کیئرفل ہو کے آتے تھے مسلمانوں سے جنگ لڑنے کے لیے. آج ہم اسٹڈی کریں گے منگولز کو. منگول کا پیریڈ جو ہے وہ تقریباً 150-200 سال کا ہے، لیکن یہ کہ ان کا جس طرح سے سلسلہ چلا، یہ جب ان کے پیک پر وہ تھے تو انہوں نے مسلمانوں، خاص طور سے مسلمانوں کو بہت زیادہ تباہ برباد کیا تھا. منگول امپائر جو ہے اٹ واز فاؤنڈیڈ بائی چنگیز خان، اس کو انگلش میں گینگس خان کہتے ہیں، 1205 میں. اب آپ چیزوں کا اندازہ لگا لیں کہ عباسی حکومت 1257 میں کمپلیٹلی ختم ہو گئی تھی، تو اس سے پہلے چنگیز خان جو ہے وہ منگولیا میں، چائنا کے اوپر جو منگولیا کا علاقہ ہے وہاں پہ وہ پیدا ہوا تھا. اور اس نے پھر جو لڑ رہے تھے سارے خاندان، ابھی ہم تھوڑا ڈیٹیل میں بات کریں گے، ان کو یونائٹ کیا تھا، اور پھر انہوں نے ویسٹ کی طرف، یعنی چائنا سے نکل کے اپنے ویسٹ کی طرف حملے کرنے شروع کر دیے تھے. ٹھیک ہے. اور کہتے ہیں کہ جس وقت ان کا پیک تھا، اس وقت ان کے انڈر، یعنی ان کی حکومت میں 9 ملین اسکوائر مائلز تھے، یعنی کہ وہ 9 ملین اسکوائر مائلز کے اوپر قابض تھے. چنگیز خان جو ہے وہ 1206 میں پیدا ہوا. یہ اس کا رول ہے. جب وہ اپنے آپ کو، اس نے اپنا آپ کو جب منگول کا سردار بنایا تو 1206 سے لے کے 1227 تک رہا. پھر قبلائی خان جو ہے یہ اس کا پوتا تھا، 1260 سے 1294 وہ رہا. پھر ہلاکو خان جو ہے، جس کو ہولوگو خان بھی بولتے ہیں انگلش میں، وہ 1256 سے 1265 رہا، اور یہ قبلائی خان کا بھائی تھا. ٹھیک ہے. اچھا، اب آپ کو چنگیز خان کا پتہ چل گیا کہ وہ منگولیا میں پیدا ہوا، اس نے اپنے ٹرائبس کو یونائٹ کیا، اور پھر اس نے بیسیکلی ٹرائب کو یونائٹ کرنے کے لیے یہ کہا تھا کہ جو آسمانوں کا خدا ہے، اسکائی گاڈ آف اسکائز، اس نے مجھے کہا ہے کہ تمام منگولز کو اکٹھا کر لو ایک جھنڈے کے نیچے، اور ان سب مسلمانوں کو تباہ کر دو. مسلمانوں کے اوپر عذاب کا وقت ہے تو ان کو تباہ کر دو. اور یہی چیز آگے چل کے مسلمانوں کو بہت ہانٹ کی تھی، کیونکہ مسلمانوں کا واقعی بہت ہی تنزلی کا شکار تھے مسلمان. اپنی قدریں اور
اپنی ویلیوز کھو چکے تھے، اسلام کے اوپر بہت کم عمل ہو رہا تھا، لڑائی جھگڑے میں مصروف تھے. تو چنگیز خان نے جب اپنی فوجیں بھیجیں تو اس نے یہی کہہ کے بھیجیں کہ ہم تمہارے اوپر اللہ کا عذاب بن کر آئے ہیں، کیونکہ تم لوگوں کے اندر بہت لڑائی جھگڑے ہو رہے تھے اور تم نے اللہ کے دین کو چھوڑ دیا تھا. یہ چنگیز خان نے جب کہا تو مسلمان اس سے اور ڈیمورلائز ہو گئے اور وہ اس بات پہ یقین کرنے لگے کہ یہ اللہ کا عذاب ہے جو ہم پر آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ سمجھے ڈارکسٹ ٹائم آف ہسٹری آف اسلام. اسلام کا سب سے زیادہ جو تاریخ دور تھا وہ یہی تھا، کیونکہ جس طرح سے ہم گولڈن پیریڈ لیتے ہیں نا، جب ہارون رشید کے زمانے میں، اس زمانے میں کتنی زیادہ ترقی ہوئی، دولت کمائی انہوں نے، بائزنٹائن کے خلاف لڑ کے وہاں سے پیسہ لے کے آتے تھے، اور پھر یہ کہ ترقی ہونے لگی سائنس میں، دین میں، فلسفی میں، بہت کتابیں لکھی گئیں، بہت زیادہ کتابیں ٹرانسلیٹ کی گئیں، تو وہ ایک گولڈن ایرا کہلاتا تھا. اسی لحاظ سے اس کے فوراً بعد جب منگولز آئے تو وہ ڈارکسٹ ایرا ہے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے یہی سب کچھ جو گولڈن ایرا میں مسلمانوں نے کمایا تھا، اسی سب چیزوں کو تہس نہس کر دیا، آگ لگا دی، مسلمانوں کو قتل کر دیا، ان کے چھوٹے بچے کو نیزوں پہ اٹھا لیتے تھے، ان کی عورتوں کو قتل کر دیتے تھے، بے حرمتی کرتے تھے. اور انہوں نے جو ہاؤس آف وزڈم تھا، جو بیت الحکمہ تھا، اس کو انہوں نے اینٹ سے اینٹ بجا کے تہوبالا کر دیا. اور یہ بھی بعض اس میں آتا ہے سٹوریز میں کہ انہوں نے یہ جو ریور ہے غالباً فرات یا دجلہ یا فرات کا ریور جو تھا، وہ انہوں نے ان کے علماء اور لوگوں کے خون سے ریڈ کر دیا تھا، اور اس کے بعد مسلمانوں کی کتابوں سے ان کو کالا کر دیا تھا، جو کتابوں کی انک ہوتی ہے. تو اس قدر برا حال تھا، یعنی اس سے برا حال مسلمانوں کی ہسٹری میں کبھی بھی نہیں ہوا. اچھا، یہ جو مسلمانوں کے امپائر کی ہسٹری کو ہم بیسیکلی دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. ایک عرب مسلم امپائر تھی جو بیسیکلی خلفاء راشدین تھے، پھر اس کے بعد امید امپائر آئی، تو وہ مینلی عرب مسلم امپائر تھے. اس کے بعد پھر عباسی میں امپائر میں بھی عرب رہے، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ ان لوگوں نے ایران کی طرف سے اور دوسری طرف سے لوگوں کو حکمران بنانا شروع کیا. لیکن پھر فائنلی ٹرکش مسلم امپائر، تو ہم دو ان کو لیتے ہیں مین، کہ عرب مسلم امپائر کیونکہ عباسی خلافت کے دوران ہی انہوں نے ترکی سے لوگوں کو لانا شروع کر دیا تھا. کچھ لوگوں کو غلام بنا کے لاتے تھے، کچھ لوگوں کو لا کے پھر ان کو غلام میں سے سردار بنا دیتے تھے. تو اس وجہ سے ٹرکش رول جو ہے وہ تقریباً عباسی کے دور کے آخری حصے میں شروع ہو چکا تھا. عرب مسلم امپائر جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے وقت شروع ہوئی. وہ گولڈن پیریڈ تھا امیت کے ٹائم میں، اور ارلی پارٹ آف عباسد جو ہے وہ مسلمانوں کا گولڈن پیریڈ تھا. پھر ہم لوگ ڈارک ایجز میں داخل ہو گئے جب منگولز آئے. ٹرکش مسلم امپائر جو ہے وہ سیکنڈ فیز آف مسلم ہسٹری ہم دیکھ سکتے ہیں، اور وہ تقریباً 600 سال رہا، جس میں پھر آٹومن امپائر رہے. اور جب منگولز کا ڈارک ایجز آپ سمجھیے کہ ختم ہوئی، تو پھر نیو گولڈن ایرا بگین وتھ ٹرکش مسلم امپائر. جب عثمانیہ خلافت آئی تو آہستہ آہستہ سے انہوں نے پھر وہ جو منگولز کے سارے ظلم و ستم تھے ان کو بھلا کے ان لوگوں نے ایک دفعہ سے دوبارہ اسلام کو پوری دنیا کے اوپر رائج کر دیا، اور پھر انہوں نے بھی بہت بڑے ایریے پہ حکومت کی. اور اسی میں جو ہے وہ سمجھیں آپ جو پیک پر تھے محمد سلطان محمد اور کانکرر، اور سلیمان دا میگنیفیسنٹ، سولمن دا گریٹ، ان لوگوں نے بھی حکومتیں کی، اور یہ اس وقت ٹاپ ٹائم تھا ترکوں کا. پھر ڈکلائن شروع ہوئی کب مسلمانوں کی ترکوں کے بعد؟ ورلڈ وار 1 کے بعد. یعنی یہ سمجھ لیے کہ سیکنڈ ڈارک ایج آف مسلم ہسٹری شروع ہوتی ہے. جب ورلڈ وار 1 ختم ہوئی تو اس کے بعد جو ہے ترکی حکومت بھی ختم ہونے لگی، اور پھر بہت سی پرابلم شروع ہوئی، جس کی وجہ سے اب دوبارہ سے ایک ڈارک ایج شروع ہو گئی جو بیسکلی ابھی تک دوبارہ سے اب نہیں اٹھ سکی. تو ہمارے پاس گولڈن ایج ہوئی عرب امپائر کی، ڈارک ایج ہوئی منگولز کی، گولڈن ایج ہوئی پھر آٹومن امپائر کی، اور پھر ڈارک ایج شروع ہوئی ورلڈ وار 1 کے بعد سے. اور جو سمجھیں آج تک اس لحاظ سے چل رہی ہے کہ مسلمان یونائٹڈ نہیں ہیں. مسلمانوں کی حکومتیں تو بہت سی ہیں، مسلمانوں کی پاپولیشن بھی دنیا میں سب سے زیادہ کرسچن، اس کے بعد مسلمان ہیں، بہت قریب ان کے نمبرز ہیں، لیکن انہوں نے کبھی دوبارہ سے وہ والا دبدبہ اور وہ والی حکومت قائم نہیں کر سکے. اچھا، رائز آف منگول خان کیسے ہوا؟ جنگیز خان. یہ لوگ صاحب سمجھیے کہ دیہاتی لوگ تھے، بغیر پڑھے لکھے، لیکن بہت زیادہ محنتی، اور یعنی کہ
پہاڑوں پہ رہنے والے، سردیوں میں بغیر کسی پرابلم کے رہنے والے، بالکل اپنے سروائیول کے موڈ میں رہتے تھے، خانہ بدوش تھے، تو جہاں پہ انہیں بہتری ملتی تھی وہاں پہ اپنے خیمے لگا لیتے تھے. اور ان کے ہر قبیلے کا اپنا اپنا سردار ہوتا تھا، لیکن یہ کہ وہ ایک دوسرے سے لڑتے رہتے تھے. جس طرح سے ہر جگہ ہوتا ہے کہ جب ایک سردار ایک قبیلے کا ہوتا ہے تو وہ چاہتا ہے دوسرا قبیلہ اس کے انڈر آ جائے. اور ان کی بیسیکلی یہ منگولینز کی یہ پہاڑوں کے پیچھے اپنی سمجھیے چائنا کے اوپر ان کی اپنی زندگی تھی، اپنی ہسٹری ہے یہ پوری ان کی. اور پھر چائنیز نے بھی بیسیکلی رائز اینڈ فال اور گولڈن ایج اور ڈارک ایجز دیکھے ہیں، لیکن ہم لوگ چونکہ اسلامی حکومت وہاں پہ نہیں رہی تو اس وجہ سے ہم لوگ ان کا بہت ذکر نہیں کرتے. لیکن اگر ہم کبھی موقع ملا تو چائنیز ہسٹری کے اوپر بھی تھوڑی سی بات کریں گے. اچھا، چنگیز خان جو ہے اس کا اصلی نام تھا تیمیوجن، اور جو ہے وہ 1158 میں پیدا ہوا، اور وہ بعد میں چنگیز خان کہلایا. چنگیز خان کس طرح کہلایا کہ اس نے جب وہ تھوڑا بڑا ہوا اس کے باپ کو کسی نے قتل کر دیا، تو اس کے بہت سی سٹوریز ہیں کہ کس وجہ سے چنگیز خان نے حملہ کیا باقی دنیا پہ. تو ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس کے باپ کو بہت یعنی کہ ظالمانہ طریقے سے قتل کیا تھا، اور جن لوگوں نے قتل کیا تھا ایکچولی اس کا نام جو اس زمانے میں ایک روایت یہ تھی کہ جو آپ کا دشمن ہوتا تھا آپ اس کے نام پہ اپنے بیٹے کا نام رکھتے تھے. یہ عجیب و غریب روایت تھی. تو جو گینگس خان کا والد تھا اس کا جو دشمن تھا سب سے بڑا، اس کا نام تھا تیمیوجن، تو اسی کے نام پہ اس نے تیمیوجن اس کا نام رکھ دیا تھا. تو بہرحال اس کے باپ کو بہت ہی ظلم کے ساتھ قتل کیا گیا، تو پھر اس کا بدلہ لینے کے لیے وہ نکلا تھا، کیونکہ وہ بھی وہیں کے لوگ تھے، چائنیز لوگ تھے جنہوں نے قتل کیا تھا. اور پھر وہ جب بڑا ہوا تو پھر اس نے جب اس کے ہاتھ میں ساری پاور آئی، وہ اپنے قبیلے کا سردار بنا. تو پھر اس نے ایک دن سارے قبیلوں کو جمع کیا اور اس نے کہا کہ ہمیں جو ہے لڑ جھگڑ کے ہم رہیں گے تو پوری دنیا ہم پہ قابض ہو جائے گی، اور ہمیں جو ہے دنیا کو قبضہ کرنا ہے، کیونکہ آسمانوں کے خدا نے مجھ سے کہا ہے کہ منگولز کو جمع کر کے یہ ساری دنیا کے اوپر قبضہ کر لو. یعنی منگولز ڈیزرو کرتے ہیں پوری دنیا پہ حکومت کرنے کی، تو اس وجہ سے اب ہمیں پوری دنیا پہ حکومت کرنی ہے. تو اس نے یہ کہہ کے بہت سے لوگوں کو اپنے مشن پہ نکالا تھا. اچھا، آٹومن امپائر، عثمانیہ جو سلطنت بنی ہے، اور پھر منگول امپائر، یہ دونوں شروع میں سارے دیہاتی تھے اور وہ اپنے لحاظ سے خانہ بدوشوں کی طرح سے زندگی گزارتے تھے. اور ٹرکس جو تھے وہ بیسیکلی جب انہوں نے وہ بھی دیہاتی تھے، خانہ بدوش تھے، لیکن جب منگولز نے اٹیک کیا اس طرف تو تب انہوں نے اپنے ڈیفنس کے لیے سیٹل ہونا شروع کیا تھا. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ترکوں کو بھی بیسیکلی ایک اپنے اسٹرانگ وے میں جو جمع کر دیا وہ منگول کی ہی ہراسمنٹ سے ہوا تھا. اور منگول نے جو ہے بہت تیزی سے شروع کیا اور بہت تیزی سے ڈاؤن بھی ہو گئے وہ، کیونکہ جس تیزی سے وہ آئے تھے اسی تیزی سے پھر ان کو واپس جانا پڑا، کیونکہ ایک تو کیا کہتے ہیں مسلمانوں نے وہ ایجپٹ میں داخل نہیں ہو سکے تھے. وہاں پہ ایک خلیفہ کا نام یاد نہیں آ رہا، مملوک کا خلیفہ تھا، مملوک حکومت کا، اس نے ان کو ایجپٹ میں نہیں گھسنے دیا تھا. تو اس کے بعد سے ان کی پھر کمر ٹوٹتی چلی گئی تھی، اور پھر ترکس جو ہیں وہ اٹھنا شروع ہو گئے تھے. اور پھر برقع خان جو ان کا ایک بہت بڑا سردار تھا اس نے اسلام قبول کر لیا تھا. تو اس طرح سے حالات بدل گئے. اچھا، تو چنگیز خان کی ہم نے بات کر لی کہ وہ 1158 میں پیدا ہوا، اس نے سارے منگول ٹرائب کو جمع کر لیا. اور جو ریزنس تھے وائی ڈیڈ منگولز انویڈ ادر ایریاز، اس میں سے جیسے میں ابھی ریزن ڈسکس کر رہا تھا کہ اکنامک ریزنس تھے، کیونکہ ان کو پیسہ چاہیے تھا، ان کے پاس سیٹل ہونے کے لیے کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ وہ جس طرح شکار کرتے تھے کھاتے تھے اور بس اس کے بعد ختم. اور جہاں وہ رہتے تھے ان کے پاس اتنا زیادہ وسائل نہیں تھے. اور پھر یہ کہ بہت زیادہ جب اس کے والد کو مارا تو وہ اپنے ریونج میں اس کے لینے کے لیے آگے نکل آئے. اور پھر وہی والی بات کہ آسمانوں کے خدا نے اس کو کہا ہے کہ یونائٹ دی انٹائر ورلڈ انڈر ون رول. اور یہ سمجھیں کہ ہی واز ون آف دا فیو جنرلز ان ہسٹری. پوری دنیا میں بہت کم ایسے جنرل ہیں. ہمارے ایک حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کا تو خیر مرتبہ ہی کچھ اور تھا، لیکن اس سائڈ پہ سمجھے چنگیز خان بھی کبھی کوئی جنگ ہارا نہیں. جو یہ لوگ بعد میں ہارے ہیں یہ سب اس کے پوتے وغیرہ اور خاندان والے تھے. یہ خود کبھی کوئی جنگ نہیں ہارا. اور اس کا بھی ڈیتھ جو ہے اس کے سلیپ میں ہوئی تھی، یعنی وہ سو رہا تھا تو اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی. اچھا، ایک مسکنسیپشن ہے ہم لوگوں میں کہ
لوگ سمجھتے ہیں کہ چنگیز خان نے بغداد کو تباہ و برباد کیا تھا، حالانکہ وہ اس وقت تک تو مر چکا تھا. تو بغداد کو اصل میں ہلاکو خان نے کیا تھا. اور چنگیز خان اصل میں یہ سمجھتا تھا کہ میں کبھی مروں گا نہیں یا میری عمر بہت زیادہ ہوگی. تو خیر اللہ تعالیٰ تو یہ سب نشانیاں دکھاتا ہے، جب کوئی اس طرح کا سوچتا ہے تو پھر اس کو اس طرح کی موت آتی ہے کہ اس کو خیر وہم و گمان بھی نہیں ہوگا کہ وہ سوتے ہوئے مر گیا. وہ منگول جو تھے وہ بہت زبردست قسم کے واریئرز تھے، لیکن وہ ایڈمنسٹریٹرز نہیں تھے. یعنی چونکہ وہ جم کے کہیں نہیں رہتے تھے تو انہوں نے کبھی اپنی حکومت بنانے کا کوئی نظام، کوئی سسٹم وغیرہ نہیں بناتے تھے. ان کے پاس تھی نہیں ایسا ایکسپیرینس، اور ان کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ کنٹری وغیرہ کو کیسے رن کرتے ہیں. وہ جب انہوں نے نئی جگہیں فتح کی تو ان کو کہیں پہ سیٹل ہو کے یا حکومتوں کو چلانے میں بہت مشکل ہوتی تھی. یعنی کہ وہ چلا ہی نہیں پاتے تھے. تو وہاں کے جو لوگ تھے وہ ان سے یا تو سیکھتے تھے، اور ظاہر سی بات ہے ان سے ٹیکس لیتے تھے. اگر وہاں والے لوگ ٹیکس نہیں دیں تو پھر ان کو فوراً سے، یعنی یہ نہیں ہوتا تھا کوئی نیگوشیشن چل رہی ہو، ان سے کہتے تھے اپنا زیادہ تر کمائی کا حصہ ہمیں دے دو تو ہم تمہیں اسٹل جو ہے وہ غلاموں کی طرح رکھیں گے لیکن زندہ رہنے دیں گے، اور اگر نہیں دو گے تو پھر اسی دن جو ہے تباہ و برباد کر دیتے تھے. اور لیکن وہ بلیو کرتے تھے ٹریڈ پہ، کیونکہ آپ کو ایک اور وجہ جو میں بتانا بھول گیا کہ یہ جو ٹریڈ راؤٹ تھا نا، یہ جو شاہراہ ریشم آپ سمجھیں یا سلک روڈ جو ہے جس سے پورا ایسٹ سے ویسٹ میں ٹریڈ ہوتی تھی، یہ اس میں چاہتے تھے کہ ہم جو ہے ٹریڈ کریں. اور ایز اے میٹر آف فیکٹ ہوا یہ تھا کہ چنگیز خان نے چنگیز خان نے ہلاکو خان نے جب وہ ایران پہ قبضہ کر لیا تھا تو اس نے کہا تھا کہ تم لوگ ہمیں ٹیکس دے دو اور ہم تمہیں تباہ و برباد نہیں کریں گے. لیکن جو خلیفہ تھے معتصم باللہ، انہوں نے بہت ہی تحقیر کے انداز میں اس کو ریجیکٹ کر دیا تھا، اور اس کے جو میسنجرز گئے تھے ان کو قتل کر دیا تھا. تو اس وجہ سے پھر بہت زیادہ غصے میں آ کے پھر اس نے جو بغداد کا حشر کیا، پھر وہ پوری تاریخ میں ایک مثال بن گیا. اچھا، منگول کی ایک اور گڈ کوالٹی یہ تھی کہ وہ چونکہ ان کا اپنا کوئی ریلیجن نہیں تھا، شیمنزم جس کو کہتے ہیں منگول کا ریلیجن، وہ ایکچولی ریلیجن نہیں تھا. شیمنزم کا مطلب ہے کہ وہ لوگ روحوں پہ بلیو کرتے تھے کہ روحیں آتی ہیں ان کو پروٹیکٹ کرتی ہیں، آپ روحوں کے لیے قربانیاں دیں، آپ روحوں سے مانگیں. بس کچھ اسی قسم کا ان کا ریلیجن تھا. ان کا کوئی بہت زیادہ گاڈ کے اوپر بلیف یا دوسری چیزوں پہ کچھ نہیں تھا. تو وہ ان روحوں پہ اس طرح کا بلیو رکھتے تھے. تو وہ اس چیز کو پروپیگیٹ نہیں کرتے تھے. وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ تم بھی ہمارے ریلیجن پہ آ جاؤ، کیونکہ وہ سمجھتے تھے روحیں صرف ان کی مدد کرتی ہیں، اور وہ ان کے ساتھ چونکہ سنسیئر ہیں روحوں کے ساتھ، تو وہ اسی وجہ سے وہ اپنا ڈھول اور تاشے پہ جو ڈانس کرتے تھے وہ بیسیکلی دھواں پیدا کر کے اور چیزوں کو جلا کے وہ سمجھتے تھے اس سے روحیں آتی ہیں اور وہ ان کی مدد کرتی ہیں. اچھا، تو انہوں نے کوئی ایسی چیز ان کے اوپر ریلیجن وائز امپوز نہیں کی تھی. تو مسلمان جو تھے وہ ظاہر سی بات ہے مسلمانوں نے بھی اپنا ریلیجن فورس تو نہیں کیا تھا، لیکن مسلمانوں نے بھی حالانکہ وہ لوگ ایک سسٹمیٹک لوگ تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے ایک بہت ہی بہترین حکومتی نظام دیا تھا مسلمانوں کو، اور مسلمان یہ کہتے تھے کہ ہمیں جزیہ دو لیکن ہم تمہیں غلاموں کی طرح نہیں رکھیں گے، ہم تمہیں پروٹیکٹ کریں گے، تم آزادی کے ساتھ ٹریڈ کرو، تجارت کرو. مسلمانوں نے کبھی بھی، مسلمانوں کی جو صحیح حکومت اور خلافت رہی ہے، کبھی بھی دوسرے لوگوں کو مجبور نہیں کیا کہ وہ اسلام قبول کریں. انہوں نے دعوت دی انہیں کہ تم اسلام قبول کرو گے تو ہم اور تم برابر ہیں، کہ تمہارا اور ہمارا حق برابر ہے. تم خلیفہ بھی بن سکتے ہو، تم گورنر بھی بن سکتے ہو، کچھ بھی بن سکتے ہو، لیکن اگر تم اسلام قبول نہیں کرتے تو پھر تمہیں ٹیکس دینا ہوگا، اور پھر تم اپنا آرام سے ریاست میں رہو، ہم تمہاری پروٹیکشن کریں گے. تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو مسلمان اور منگول اس لحاظ سے سیم تھے. اسی وجہ سے پھر ان دونوں کی چیزیں مختلف ایریاز میں بڑھی تھیں. ریلیجن آف منگول کی میں نے آپ لوگوں کو آلریڈی بتا دی کہ ان کا کیا تھا. اچھا، شیمنزم جو تھا یہ جو ہے اور بھی بہت سے چھوٹے چھوٹے ٹرائبز میں تھا، لیکن چونکہ یہ لوگ کوئی پروپیگیٹ نہیں کرتے تھے، اس کی تبلیغ نہیں کرتے تھے، تو اس وجہ سے اس کی کوئی چیز مزید آگے رائج نہیں ہوئی. ایک اور مسکنسپشن جو ہے یہ ہے کہ جو مسلمانوں نے invaded Muslims areas got preached to Islam. اچھا، اب زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ جب باہر کی قوتیں حملے کرتی ہیں، جیسے کروسیڈرز نے کیا یا مسلمانوں نے کیا، تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے، بلکہ زیادہ تر یہ ہوتا ہے 99% کہ جو حکومت قبضہ کر لیتی ہے اس کا جو ریلیجن ہوتا ہے وہ آہستہ آہستہ وہاں کے رہنے والے قبول کر لیتے ہیں.
کیونکہ ان کا ایک تو پاور بھی ہوتی ہے، پلس یہ کہ ان کو پورا سسٹم سمجھ میں آتا ہے، وہ سوچتے ہیں ہمارے لیے بہتر یہی ہے اور وہ اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ منگولز کے سلسلے میں الٹا ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ منگولز قابض تھے، انہوں نے آ کے قبضے کیے، لیکن پھر انہوں نے ہی وہاں رہنے والوں کے یعنی مسلمانوں کا ریلیجن قبول کر لیا۔ تو یہ ایک چیز یاد رکھیں کہ ہسٹری میں صرف ایک ہی دفعہ ہوا ہے کہ جو آ کے قابض ہوا ہے اس نے وہاں رہنے والوں کا ریلیجن قبول کر لیا ہے۔ تو اسی وجہ سے پوری ہسٹری جو ہے وہ ایک پورا ٹرن لیتی ہے اس وقت۔ ورلڈ وار 1 میں یورپینز نے جب مسلمان دنیا کے اوپر قبضہ کیا اور اس کو سب توڑ پھوڑ کے رکھ دیا، تو پھر یورپینز جو ہیں وہ بعد میں پھر اسلام کی طرف آنا شروع ہو گئے تھے۔ اچھا، نیگیٹو فیچرز آف منگولز کیا تھے کہ بہت وائلنٹ تھے، بہت غیر انسانی سلوک کرتے تھے لوگوں سے، بہت بڑے واریئرس تھے اور چیزوں کو تباہ برباد کرنے میں ان کو خوشی ہوتی تھی، ان کو سکون ملتا تھا۔ انہوں نے کوئی سویلائزڈ وے کسی سسٹم کے تحت نہیں رہتے تھے، بہت باربیرک طریقے سے رہتے تھے۔ انہوں نے ولیجز کو تباہ نہیں کیا بلکہ جلا کے راکھ کر دیا، جس طرح میں نے بتایا عورتوں کو، بچوں کو، اور کس طرح سے انہوں نے سب کو بہت ہی خوف میں مبتلا کر کے رکھ دیا تھا۔ اور پوری دنیا یہ سمجھ رہی تھی کہ شاید مطلب مسلمان دنیا کے شاید یاجوج ماجوج آ گئے۔ اچھا، مسلمانوں نے جو ہے ان کے پاس رولز تھے جہاد کے رولز تھے کہ بھئی بچوں کو نہیں مارنا، عورتوں کو نہیں مارنا، بوڑھوں کو نہیں مارنا، اور صرف جو آپ کے اوپر حملہ کرے آپ اس کے اوپر حملہ کریں، اور اس طرح سے مسلمانوں کا پورا ایک سسٹم تھا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا تھا۔ منگولز کسی سسٹم پہ بلیو نہیں کرتے تھے، تو وہ جب جاتے تھے تو کسی کو چیڑ پھاڑ کر دیتے تھے، بچوں کو نیزوں پہ اٹھا لیتے تھے، مطلب کوئی رول نہیں تھا۔ تو اس سے یہ بھی یاد رکھیں کہ مسلمانوں کے ہاں جنگ کے بھی رولز ہیں۔ جنگ بھی ایسے نہیں ہو سکتی کہ کچھ بھی کریں آپ کسی کے ساتھ، بے حرمتی کریں لاشوں کی یا کچھ، یہ سب چیزیں غلط ہیں اسلام میں، لیکن منگولوں کے پاس کوئی رول ہی نہیں تھا۔ اور لوگوں نے وہاں پہ چونکہ جس طرح لاسٹ ٹائم میں نے ذکر کیا تھا کہ یہ لوگ تھوڑا سا نارتھ سے اٹھ کر آئے تھے، نارتھ ایسٹ سے، تو لوگ یہ سمجھ رہے تھے اور یہ جہاں جاتے تھے اس کو تباہ برباد کرتے ہوئے ختم کر دیتے تھے، انسانوں کو بھی گوشت کھا جاتے تھے، جانوروں کو کھا جاتے تھے۔ تو یہ بیسیکلی اس وقت تقریباً سارے مسلمان شیور ہو گئے تھے یہی یاجوج ماجوج ہے اور اب دنیا اینڈ ہو رہی ہے۔ تو جب دنیا اینڈ ہو رہی ہے تو ان کا کوئی مورل ویلیو ساری ڈاؤن ہو گئی تھی اور وہ پھر اس بھاگم دوڑی میں بس لگ گئے تھے نفس نفسی کے عالم میں۔ بالکل ایسا ہی عالم ہو گیا تھا، ایون کہ اس وقت جو علماء کرام تھے سنا ان میں سے بہت لوگوں نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ بس اب یاجوج ماجوج آ گئے، اب تم لوگ اپنی اپنی پرواہ کرو کیونکہ اب قیامت بہت قریب ہے۔ اچھا، جنگیز خان جو ہے اس کو کچھ پتہ نہیں تھا کیونکہ وہ اتنا مغرور تھا اور اتنا زیادہ اپنی طاقت کے نشے میں تھا کہ اس کو اپنے آنے والے لوگوں کا کچھ پتہ نہیں تھا کہ اس کے بعد کیا ہوگا، یعنی کہ کوئی سسٹم سیٹ اپ کرتا، کوئی اپنے ایئر بناتا لوگوں کو۔ تو اس کی زندگی میں اس کا ایک تھا ساتھی اوگدائی خان، اس کو اس نے بنایا تھا، لیکن اس کے بعد اس کے گرینڈ سن جو ہیں وہ آہستہ آہستہ انہوں نے مختلف جگہوں پہ حکومت کر کے تھوڑی بہت آپس میں چپ خالشیں شروع ہو چکی تھی، جو کہ پھر ان کے سمجھے ان کے کمپلیٹ ڈسٹروائے کر دیا ان کے قوم کو بھی۔ مسلمان بہت بری حالت میں تھے۔ امیت جو تھے وہ سمجھے بہت ویک تھے۔ 100 سال پہلے جب کروسیڈ وغیرہ شروع ہوئی ہے تو امیہ بول رہا ہوں میں، امت جو ہے اسلامی حکومت جو تھیں اور امت تھی اسلامک امت جو ہے وہ بہت زیادہ کمزور ہو چکی تھی اس وقت، اور 100 سال کروسیڈ کے بعد جو ہے وہ ان کا تو بہت ہی برا حال تھا۔ اور یہ تقریباً منگول جو ہیں یہ اسی ٹائم پہ آئے تھے، کروسیڈ تو شروع ہو چکی تھی، منگولز کے درمیان اس کے تھوڑے عرصے کے بعد آئے ہیں، اور پھر کچھ عرصے تو کروسیڈرز نے بھی منگولز کی مدد کی، بلکہ منگولز نے ان سے ہیلپ مانگی تھی مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے، اور مسلمان ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے۔ یہ سب چیزیں ہم نے بتایا۔ وہ مسلم کمانڈر جو ہے وہ اس وقت مملوکس تھے، اور مملوکس جو تھے یہ کون ہیں ان کا بھی میں بھی آپ لوگوں کو تفصیل سے بتاتا ہوں۔ اچھا، چنگیز خان کا جو رائٹ ہینڈ تھا اس کی زندگی میں ہی وہ تھا، اس کا نام تھا اوگدائی خان۔ وہ 1186 سے 1241 تک رہا، اس نے تقریباً 9 سال حکومت کی، اور وہ تھوڑا سا مسلمانوں کی طرف سمپیتھیٹک تھا، تھوڑا سا، اور مطلب وہ ظلم وغیرہ تو وہ بھی کرتا تھا، لیکن یہ کہ جتنا اس کے دوسرے بیٹے خطرناک تھے وہ اتنا نہیں تھا، اور وہ جہاں پہ حکومت کرتا تھا وہاں بلکہ لوگوں کو مسجدیں وغیرہ بنانے دیتا تھا اور ان کو آباد ہونے دیتا تھا، مسلمانوں کو اتنی قتل و غارت نہیں کرتا تھا۔ جوجی خان جو تھا یہ چنگیز خان کا سب سے بڑا بیٹا تھا،
اور جو برقع خان ابھی اس کا بیٹا تھا، برقع خان جوجی خان کا بیٹا تھا، یعنی چنگیز خان کا پوتا تھا، جس نے پھر اسلام قبول کر لیا تھا اور پھر پوری منگول قوم کو آہستہ آہستہ پلٹ دیا تھا اور ہلاکو خان کو تباہ برباد کیا تھا. یہ تھا برقع خان، جو کس کا بیٹا تھا؟ جوجی خان کا، جو چنگیز خان کا سب سے بڑا بیٹا تھا. اس کے انڈر جو ہے سائبیریا، رشیا، ازبکستان، قازقستان، یہ سارے حصے اس کے انڈر آتے تھے. اور چنگیز خان نے جو ہے اس کو اپنے یعنی کہ اپنے بھائی، یعنی جوجی خان کے بھائی چغتائی خان کے ساتھ خوارزم کی طرف بھی بھیجا تھا. پھر وہاں جا کے انہوں نے ان سے بھی بہت بڑی جنگیں کی تھیں، اور اسی طرح بہت سے چھوٹے موٹے ایریاز انہوں نے لے لیے تھے. لیکن یہ کہ جب جوجی خان، جو چنگیز خان کا سب سے بڑا بیٹا تھا، جب اس نے تھوڑی سی رحمدلی دکھائی مسلمانوں کے پاس، چونکہ عقدے خان سے بھی اس کا تعلق رہتا تھا، تو چنگیز خان نے اس کو اپنے بیٹے کو ہی زہر دلا کے مروا دیا تھا کہ اس کے دل میں اگر رحم پیدا ہو رہا ہے تو پھر یہ منگولز میں سے نہیں ہو سکتا. اتنا ظالم تھا چنگیز خان. چنگیز خان کا دوسرا بیٹا جو تھا اس کا نام تھا چغتائی خان، 1180 سے 1227 تک. اور اس کے اندر جو ہے قازقستان کا حصہ، کاشغر، ترکستان اور یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے اندر ہوئی تھیں. اور یہ بہت بڑا دشمن تھا مسلمانوں کا، اور اس نے جو ہے اپنے باپ کے سمجھے مشن کے اوپر چلتے ہوئے بہت مسلمانوں کو تباہ برباد کیا تھا. چنگیز خان کا تیسرا بیٹا جو تھا، سب سے چھوٹا بیٹا تھا، اس کا نام تھا طولوئی خان. اور یہ جو ہے یہ نیشا پور جو ایران کا حصہ آج کل ہے، ہرات اوپر نارتھ میں، اور مرو جو یہ بھی ایران کا حصہ ہے، ان سب حصوں پہ یہ قبضہ کر کے بیٹھا ہوا تھا. اس کو مل گئے تھے. تو 1230 میں اس کا ڈیتھ ہوئی. اور جب اس کی، یہ طولائی خان سب سے چھوٹا تھا لیکن اپنے باپ کی زندگی میں اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی. اس کے جو ڈیفینڈنٹس تھے، اس کے جو آل اولاد تھی، وہ تبت، چائنا کے سمجھے ساؤتھ میں جو تبت کا ایریا ہے وہاں پہ رہے. اور انہی خاندان میں سے پھر دلائی لاما وغیرہ بن کے آئے تھے. دلائی لاما جو بدھسٹ کے وہ ہیں، پر میرے خیال میں وہ قبلائی اور ہلاکو خان جو ہیں، وہ قبلائی اور ہلاکو خان اسی کے بیٹے تھے، طلوئی خان کے. تو طلوئی خان اس کا سب سے چھوٹا بیٹا تھا چنگیز خان کا، اور قبلائی خان اور ہلاکو خان اسی کے بیٹے تھے. اچھا، قبلائی خان جو ہے وہ طلائی خان کا بیٹا تھا، 1215 میں پیدا ہوا. اس نے منگول امپائر کو 30 سال تک سمجھے حکومت کی. اور قبلائی خان کا اس وجہ سے بہت زیادہ نام آتا ہے کہ پورے چائنا کے اوپر اس کا قبضہ تھا چنگیز خان کے بعد. اور بہت جو فیمس ٹریولر ہے نا، مارکو پولو، آپ لوگوں نے شاید کسی نے کتابیں میں پڑھی ہوئی یا اسکول میں پڑھا ہو. مارکو پولو جب آیا تھا اپنا سفر کرتے ہوئے، تو وہ چائنا اسی کے دور میں اس نے جا کے قبلائی خان سے ہی ملا تھا وہ. اچھا، اس کا جو ہلاکو خان تھا، جس کو ہولگو خان بھی کہتے ہیں، یہ طلائی خان کا بھی بیٹا تھا چھوٹا. اور اس نے ویسٹرن ایشیا کو تقریباً سارا کانکر کیا تھا، وہیں پہ اس کی حکومت تھی. اور اس نے جو ہے الخانیت آف پرشیا، الخانیت امپائر ایک زمانے میں بنی تھی جو مغلوں کی تھی، لیکن وہ جو پورے ایران کے اوپر اور قریبی علاقوں کے اوپر تھی، اس کو الخانیت کہتے تھے. اس کا فاؤنڈر جو ہے وہ ہلاکو خان ہی تھا. اور اسی کے انڈر کمانڈ بغداد ڈسٹروائے ہوا تھا. تو یہ مسکنسیپشن بہت سے ہیں جو ہم لوگوں کو سب کو صحیح کر لینا چاہیے کہ چنگیز خان نے بغداد پہ حملہ نہیں کیا، ہلاکو خان نے کیا تھا. ہلاکو خان چنگیز خان کا پوتا تھا. اور ہلاکو خان کو بھی جو سٹوریز میں آتا ہے کہ ان کو انوائٹ کیا تھا ایک شیعہ گورنر نے. He also ended the Abbasid Caliphate by killing the last caliph. یہی تھا جس نے جب اس کو خط بھیجا تھا اور اس نے اس کے میسنجرز کو مار دیا تھا، تو اس نے جا کے بہت بری طرح سے ان کا جو معتصم باللہ تھا اس کو قتل کروا دیا تھا. مطلب یہ تھوڑے سے نقشے ہیں، میں نقشے چاہتا ہوں آپ سب لوگ ہمیشہ ذہن میں رکھیں کیونکہ اسی سے چیزیں زیادہ تر یاد رہتی ہیں. تو یہ الخانیت امپائر ہے، آپ سمجھیے کہ یہ پورا جس زمانے میں یہ ہلاکو خان کے اوپر قابض تھا، یہ 1256 سے 1353 تک. پورا ایران اس میں آتا ہے، پورا ایران ہے یہ، ایون کہ افغانستان کا کچھ حصہ ہے، اوپر سینٹرل ایشیا کا ہے، اینڈ سو آن، بخارا، یہ سارا اس طرف چل کے ایون ترکی کی طرف پہنچ جاتا تھا. اسی طرح سے یہ دیکھیں کہ جل الخانیت امپائر جب ختم ہونا شروع ہوئی تو آہستہ آہستہ بٹنا شروع ہو گئی تھی. تو اس کے اندر چھوٹے چھوٹے سے لیڈرز بننا شروع ہو گئے تھے. اسی طرح سے یہ سلک روڈ ہے، یہ میں دکھانا چاہ رہا تھا کہ جس کو جہاں پہ چنگیز خان چاہتا تھا کہ یہاں سے تجارت ہو، تو یہ سلک روڈ ہے آپ کی پوری، جو پوری دنیا میں پھیلی ہوئی، یعنی ایسٹ ٹو ویسٹ. اور پھر اب بعد میں ابھی جو چائنا نے نیا پلان بنایا جس کو بیلٹ اینڈ روڈ پروجیکٹ بھی کہتے ہیں، اس میں اس نے جو ہے پھر سمندری راستے بھی بنائے ہوئے ہیں تاکہ پوری دنیا میں ٹریڈ ہو سکے. اس پر انشاءاللہ کبھی بات کریں گے، ٹھیک ہے. اچھا، منگول امپائر جو ہے، اب یہ دیکھیے جو میں نے شروع میں ذکر کیا تھا، پورا چائنا پہ قبضہ کر لیا تھا ان لوگوں نے، پورے چائنا پہ.
اوپر منگولیا تھا، پورے منگولیا پہ تو تھے ہی یہ. پھر یہاں پہ چغتائی خان کی حکومت یہاں تھی، اور آپ کے جو خوارزم پہ ان لوگوں نے مل کے حملہ کیا تھا. پھر یہ اوپر ماسکو تک قبضہ کر لیا تھا. یہ جو بلیک سی ہے اس کے سمجھے ایسٹ میں، یہ پورا اس کے نارتھ اور ایسٹ اور ساؤتھ میں پورا ان کا قبضہ تھا بلیک سی کے. اور اوپر سے سائبیریا، پورا سائبیریا کا علاقہ، یہ پورے انڈیا کے اندر تو انٹر نہیں ہوئے تھے، لیکن یہ کہ کچھ حصہ اس کا تھا. اور پاکستان کے بھی جو انڈس ریور وغیرہ پاکستان کا حصہ تھا، اس کے اوپر بھی وہ اتنا زیادہ قابض نہیں، وہ سیدھے یہاں سے نکل گئے تھے. اور بعد میں پھر بغداد کو اور سیریا کو تباہ کرنے کے بعد پھر وہ ایجپٹ کی طرف نکلے تھے. ٹھیک ہے، یہ سارے نقشے ہیں جو آپ لوگوں کو موقع ملے تو کسی وقت اس کو دیکھ لیجیے گا. یہ مغل امپائر، یہ جو ڈارک گرین ہے، یہ چنگیز خان کا جب ڈیتھ ہوئی ہے تو اس وقت اتنی حکومت تھی ان کی. یہ دیکھیں، یہ وال آف چائنا ہے. ہم لوگ بعض اوقات سمجھتے ہیں کہ یہ وال یوں چل کے چلتی ہے، لیکن یہ اس طرح ایسٹ ٹو ویسٹ چلتی ہے. اور یہ وال آف چائنا ہے. تو پہلے چنگیز خان نے ادھر قبضہ کیا تھا، اس کے بعد پھر یہاں سے آ کے اس نے پورا چائنا کے اوپر قبضہ کر لیا. اور پھر جو ہے یہ منگول امپائر دا ڈیتھ آف قبلائی خان، جب قبلائی خان مرا ہے تو اس نے تبت پہ پورا قبضہ کر لیا تھا، چائنا کے مزید حصوں پہ نیچے قبضہ کر لیا تھا. اور اسی طرح سے انڈیا کے حصوں میں نہیں داخل ہوئے تھے وہ، لیکن پورے ایران کو قبضہ کر کے یہ ترکی کے علاقوں تک پہنچ چکے تھے. اور پھر جب وہ نارتھ افریقہ یہاں پہ آنے کی انہوں نے کوشش کی تو پھر یہاں سے ان کو مملوک حکومت نے بھگا دیا تھا، جس کے بعد ان کی ڈیمائز شروع ہو گئی. اچھا، یہ تصویریں اللہ عالم صحیح ہیں کہ نہیں ہے، لیکن اسٹیچو آف چنگیز خان منگولیا میں یہ اسٹیچو لگا ہوا ہے، تو اس کی شکل صحیح ہے کہ نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ اسٹیچو ہے. یہ قبلائی خان کی تصویر، یہ بھی نیشنل پیلس میوزیم میں اس کی تصویر لگائی ہوئی ہے قبلائی خان کی. اور یہ ہلاکو خان کی تصویر، یہ بھی کسی نے اسکیچ کیا غالباً، تو آئی ڈونٹ نو یہ صحیح تصویریں ہیں کہ نہیں، لیکن یہ تین جو مین تھے، چنگیز خان، قبلائی خان اور ہلاکو خان، یہ ان تینوں کی تصویر ہے. اچھا، آپ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں فال آف بغداد کی. بغداد کس طرح سے فال ہوا اور کیا ہوا؟ تو ہمیں یہ پتا ہے کہ معتصم باللہ آخری خلیفہ تھے عباسی خلافت کے. تو اس نے 1242 سے 1258 تک حکومت کی. اور مسلمان امت کے لیے، جیسے پہلے بھی ذکر ہوا ہے، سب سے جو خراب چیز ہوئی ہے وہ یہی ہوئی ہے کہ جس وقت مسلمان امت بکھر گئی اور اس میں منگولز نے حملہ کر دیا. fall of Baghdad was the end of the Arab Muslim Empire. تو عرب مسلمان امپائر جو تھا وہ بیسیکلی اس میں پھر بھی عرب لوگ تھے، عباسی خلافت بھی بہت سے عرب اس میں شامل تھے، تو وہ اس وقت پھر کمپلیٹلی تباہ برباد ہو گئی تھی. اس کے بعد جو کچھ بھی ترکوں نے پھر آگے چیزوں کو بڑھایا. تو پہلے 600 سال جو ہیں وہ عرب مسلم امپائر تھے، اس کے بعد 600 سال ترکش امپائر تھے. تو یہ تقریباً 1200 کچھ سالوں کی ہی مسلمانوں کی پوری دنیا پہ حکومت رہی ہے. تو لب لباب اس کا ٹوٹل یہی ہے. بہت سے علماء کو مار دیا تھا منگولز نے جب بغداد پہ حملہ کیا. اس کے علاوہ بہت سے سائنٹیفک ریسرچرز کو اور سائنٹیفک ریسرچ کو جلا دیا تھا. سوچو، جب کہیں پہ کوئی ریسرچ ہو رہی ہو، کام ہو رہا ہو، نئی نئی کتابیں لکھی جا رہی ہوں، کتابوں کے ٹرانسلیشنز ہو رہے ہوں، اور اچانک سے کوئی باہر کی قوت آ کے اس کو نیست و نابود کر دے تو آپ کی ساری چیزیں ضائع ہو جاتی ہیں. تو اس میں صرف یعنی کہ اسکالرز بھی مارے گئے، سائنٹسٹ بھی مارے گئے، سائنٹسٹ کی جو انفنشڈ ریسرچ تھیں وہ سب تباہ برباد ہو گئیں، جو فنشڈ ریسرچ تھیں اور ان پہ کتابیں لکھی گئی تھیں مسلمانوں نے جو لکھی تھی وہ سب تباہ ہو گئیں. یعنی وہاں پہ آ کے ایک پوری دنیا میں نالج کا ایک بریک آیا تھا. یعنی اس وقت سب کچھ تباہ ہو گیا تھا. کیونکہ جیسا ہم نے ذکر کیا تھا کہ بغداد کی جب حکومت تھی ہارون رشید کے زمانے میں اور اس کے بعد مامون رشید کے زمانے میں، تو وہ دنیا کی سب سے بڑی ایجوکیٹڈ ہائی فائی یونیورسٹیز تھیں اور دنیا کے سب سے سمجھیں پڑھی لکھی قوم کہلاتی تھی اور سب سے بہترین شہر کہلاتا تھا، میٹروپولیٹن سٹی آف دا ورلڈ. اس کے اندر اتنی تباہی ہوئی اور سب کچھ برباد ہو گیا. اچھا، ویسٹرن بارڈرز پہ جو ہے مسلمان ابھی کروسیڈرز سے لڑ رہے ہیں اور ان کے پاس ریسورسز وغیرہ جو ہیں وہ بہت کم ہے، وہ وہاں بھی استعمال کر رہے ہیں. اچھا، اسلامی حکومت ویسے ہی تھوڑی بٹی ہوئی تھی اس وقت، تو عباسی حکومت بہت ویک ہو چکی تھی. اس کے بعد پھر جیسے میں نے بتایا تھا کہ وہ وہاں چلے گئے تھے عراق میں، ایجپٹ میں انہوں نے اس طرح حکومت بنائی تھی کہ وہ مملوک کے انڈر تھے، تو یہ صرف ایک سمبولک وے میں وہاں رہتے تھے. اور چھوٹی چھوٹی امپائرس بن چکے تھے. سلجوکس تھے جو اوریجنلی ٹرکس تھے، مملوکس تھے جو بیسیکلی وہ بھی ٹرکس تھے لیکن ان میں دوسرے لوگ بھی شامل تھے. اور پھر انہوں نے حکومت بنا لی تھی اپنی، کیونکہ یہ ان کو مملوکس کو پہلے
عباسی خلافت میں ہی ان کے جو غلام بنا بنا کے ترکوں کو لاتے تھے، ان سے لڑواتے تھے، پھر انہی لوگوں کو حکومتیں دینی شروع کی. تو جب وہ اتنی طاقت پا گئے تو انہوں نے ایجپٹ میں جا کے قاہرہ میں اپنی حکومت قائم کر لی، اور جس کے انڈر پھر ان لوگوں نے ایکچولی منگولز کو وہاں پہ روکا تھا. یہ چیزیں اپنے ذہن میں رکھیں. ہلاکو خان نے ایسٹ سے حملہ کیا، اور منگولز کی حکومت جو ہے وہ جس کے بعد جو ہے آہستہ آہستہ بٹنی شروع ہو چکی تھی. یہ سب میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا کہ معتصم باللہ کو جب لیٹر آیا تھا تو اس نے اس کو مار دیا تھا. تو ان لوگوں نے پہلے 13 دن کا سیج کیا بغداد کا، اس کا محاصرہ کیا. جب کچھ بھی نہیں ہو سکا پھر انہوں نے اندر جا کے پھر تباہی بربادی مچا دی. اور انہوں نے پھر یہ کیا کہ چونکہ منگولز کو کچھ آتا نہیں تھا، دیہاتی لوگ تھے، تو انہوں نے جو وہاں پہ پڑھے لکھے لوگ تھے، آرکیٹیکٹس تھے، کنسٹرکشن ورکرز تھے، اور جن کے پاس کوئی نالج تھی، تو انہوں نے باقاعدہ جب سیج ہوا تھا، جب انہوں نے بغداد کا محاصرہ کیا ہوا، تو انہوں نے اس طرح سے لوگوں کو پکڑ پکڑ کے لا کے ان سے کہا تھا کہ تم ہمارے لیے یہ جو پتھر پھینکنے والی منجنیق ہوتی ہے نا، ان کو ہمارے لیے بناؤ. اور پورا تو انہوں نے باقاعدہ ان کو یوز کر کے ٹیکنالوجی میں ترقی حاصل کر لی تھی. یعنی خود سے نہیں سیکھا تھا، لیکن انہوں نے ان لوگوں کو یوز کر کے ایک پوری ٹیکنالوجیکل ایرا میں داخل ہو گئے تھے، جہاں سے انہوں نے صرف ویپنز بنواتے تھے تاکہ دوسرے لوگوں کو تباہ کر سکیں. اچھا، تو مسلمانوں کی 2 دفعہ مین وہ یہ ایک فال آف بغداد ہوا ہے، پھر ورلڈ وار 1 ہوئی ہے، جس میں سب سے زیادہ مسلمانوں کو تباہی پہنچی ہے حکومت کے لحاظ سے. تو ان کو علماء کو برباد کر دیا، بکس وغیرہ جلا دی. کسی نالج یا آرٹس یا کلچر میں یہ لوگ منگولز انٹرسٹڈ نہیں تھے، تو انہوں نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی. ورنہ عام طور سے یورپین کہیں جاتے ہیں تو وہاں کی کچھ علمی خزانہ کو وہ اٹھا لیتے ہیں اس کو جلانے سے پہلے، یا کوئی آرٹ یا کلچر یا پینٹنگ اس طرح کی چیزیں ہوں، یا کوئی ہسٹوریکل سگنیفیکینس کی کوئی چیز ہو، تو وہ اس کو اپنے یہاں لے آتے ہیں اور اپنے میوزیمز میں رکھ دیتے ہیں. لیکن منگولز چونکہ بالکل پڑھے لکھے نہیں تھے، ان کو ان چیزوں کی قدر ہی نہیں تھی، تو انہوں نے سب چیزوں کو تباہ و برباد کر دیا. اچھا، ایک جنگ جو بہت مشہور ہے تاریخ میں، آپ لوگوں نے سب نے نام سنا ہوگا، بیٹل آف عین جالوت، عین جالوت کی جنگ. عین جالوت جو ہے بیسیکلی یہ وہی جگہ ہے جہاں پہ حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو مارا تھا. تو اس وجہ سے وہ جگہ جو ہے عین جالوت کہلاتی ہے. عین غالباً چشمے کو کہتے ہیں، تو جالوت کو جہاں مارا تھا اس کے قریب کو چشمہ ہوگا، اللہ اعلم. تو منگول نے جو ہے سب کو کرتے کرتے جب وہ ایجپٹ تک پہنچے، تو جب پلینز آف عین جالوت کے قریب پہنچے تو وہاں پہ ایک مملوک کا لیڈر تھا، سیف الدین قطز مملوک تھا. تو اس نے پھر ان کو اپنا ڈیفینڈ کیا، بلکہ ان کو پر حملہ کیا اور ان لوگوں کو وہاں سے آگے بڑھنے نہیں دیا، یعنی ان کو ایجپٹ میں داخل ہونے نہیں دیا. اچھا، مملوکس کون تھے اس کو تھوڑا سا میں نے پہلے بتایا تھا پچھلی کلاسوں میں، لیکن تھوڑا سا ریویو کر لیتے ہیں. یہ بیسیکلی ایوبی سلطنت کے غلام تھے. یہ بھی سمجھے ترک تھے، جن میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب تھرڈ کروسیڈ میں جو ہے وہ کروسیڈرز کو مار کے بھگایا تھا، تو اس کے بعد پھر ان کی حکومت رہی تقریباً میرے خیال میں 250 سال یا اس طرح کر کے. میرے خیال میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے بعد پھر جس کے ڈسینڈنٹس تھے، تو انہوں نے بیسیکلی سلطان صلاح الدین ایوبی تو کردش تھے، عراق کے رہنے والے تھے، اور وہ سنی مسلمان تھے. اور یہ جو فاطمید حکومت تھی وہ شیعوں کی تھی، تو انہوں نے وہاں سے پھر فاطمید کو بھی ختم کیا تھا. پھر انہوں نے ایجپٹ اور سیریا پہ تقریباً 250 سال حکومت کی تھی. اور پھر انہوں نے کیا کیا تھا کہ ٹرکش اور رشین، کیونکہ لڑنے میں بہت تیز ہوتے تھے، بہادر ہوتے تھے، سخت جسم کے ہوتے تھے، تو انہوں نے ان کو سلیو بنا بنا کے اپنے یہاں لائے. اور پھر نہ صرف یہ کہ ان کو غلاموں کی طرح ٹریٹ کیا، بلکہ یہ بہت سے پڑھے لکھے لوگ بھی تھے ان میں، خالی ایسے نہیں تھے کہ بالکل جاہل تھے. تو یہ بہت پڑھے لکھے تھے. تو پھر یہ ان کی حکومت میں ان لوگوں نے ان کو اچھے اچھے عہدے دیے. تو یہ جو ہے مملوک جو ہیں وہ پہلے سے بھی کافی پڑھے لکھے تھے، پھر آ کے انہوں نے آہستہ آہستہ سسٹم کو سمجھا، اور پھر یہ انہوں نے ایجپٹ کے اوپر انہوں نے قبضہ کر لیا تھا. ایوبی ڈائنسٹی 100 سال رہی. یہ جو مملوکس تھے یہ 250 سال رہے. تو ایوبی ڈائنسٹی جو تھی وہ تقریباً 100 سال رہی، اور پھر مملوکس نے ٹیک اوور کر لیا. حالانکہ یہ ٹیک اوور ہی سمجھیے، کیونکہ اس میں کوئی ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے سارے ایوبیز کو قتل و غارت کر دیا ہو. بس وہ آہستہ آہستہ سے پاور میں آ گئے، اور پھر انہوں نے پورے ایجپٹ پہ اور سیریا پہ اور یہاں پہ پھر مملوکوں کی حکومت آ گئی. پھر انہی میں سے جو ایک سیف الدین قطز تھے، انہوں نے پھر منگولز کو روکا تھا ایجپٹ میں داخل ہونے سے، اور انہوں نے وہی یروشلم کے قریب، فلسطین کے قریب ان لوگوں کو عین جالوت پہ وہ شکست دے دی تھی. یہ جو ہے رمضان 25 کو جنگ ہوئی تھی.
مملوکس نے منگولس کو بہت بری طرح سے اس میں ہرایا تھا، اور پھر وہ بالکل بھی آگے نہیں بڑھ سکے تھے، بلکہ پھر مسلسل پیچھے ہی ہٹتے چلے گئے. اور اس وقت جو ہے سمجھے پوری دنیا میں مسلمانوں کی سب سے جو پاورفل امپائر تھی وہ مملوکس ہی تھے. اور لیکن مملوکس کو جو ہے وہ تھریٹ تھی، کیونکہ منگولس ختم تو ہوئے نہیں تھے، وہ تو صرف پیچھے ہٹے تھے. تو ادھر سے ایسٹ کی سائڈ سے ان کو منگول سے ڈر تھا، اور پھر ویسٹ یا نارتھ کی سائڈ سے انہیں کروسیڈرز کا ڈر تھا. نارتھ یعنی سمجھیے میڈیٹرینین سی کو کراس کریں تو پورا یورپ ہے، لیکن یہ کہ وہ چونکہ خشکی کے علاقے سے کروسیڈز کرتے تھے آ کے، تو وہ تقریباً ویسٹ سے جو ہے آتے تھے، یا پھر اسپین کی طرف سے وہ آتے تھے، یا کشتیوں پہ آتے تھے. تو بہرحال نارتھ اور ویسٹ سے سمجھیے ان کے اوپر حملے ہوتے تھے کروسیڈز کے، اور منگولز کے اوپر منگولز کرتے تھے ایسٹ سے. لیکن یہ کہ مسلمانوں نے دوسری جگہوں پہ آہستہ آہستہ مسلمان اٹھنا شروع ہوئے، اور انہوں نے منگول سے فائٹ کی. اس میں ایک واقعہ جو ہے یہ ارطغرل کا بھی ہے، جو کہ آپ سمجھیے ترکی میں ہوا. پھر اس کا بھی ہم واقعہ بیان کریں گے کہ کس طرح سے اس کی جو بیوی تھی وہ ایک اچھے خاندان سے تھی، تو اس کی وجہ سے اس کا خاندان پورا پھر ایک نئی نسل کے لحاظ سے چلا تھا. اس کی ہم ذکر کریں گے انشاءاللہ اگلی کلاسوں میں، جب ہم عثمانیہ خلافت کا ذکر کر رہے ہوں گے. سلجوکس جو ہیں وہ ترکی میں فائٹ کر رہے تھے، صفویز جو ہیں وہ ایران میں تھے تو وہ وہاں پہ فائٹ کر رہے تھے، اور مملوک جو ہیں وہ نارتھ افریقہ میں فائٹ کر رہے تھے. یہ سارے منگولز کے خلاف بھی فائٹ کر رہے تھے، اور جہاں جہاں کروسیڈرز آتے تھے ان کو بھی فائٹ کر رہے تھے. اچھا، تو ہمارے پاس اب اگر آپ تھوڑا سا پیچھے جائیں تو امیہ اسپین میں تھے. بنو امیہ کی پوری حکومت جو تھی وہ اسپین میں تھی. عباسی جو ہیں وہ پوری دنیا پہ، باقی دنیا پہ رول کر رہے تھے مسلمان. اور پھر آہستہ آہستہ یہ سلجوق اور مملوکس اور یہ کرتے کرتے عباسی حکومت ٹوٹنے لگی، اور یہ چھوٹی چھوٹی حکومتیں کھڑی ہو گئیں، یعنی کہ نیو مسلم امپائرز اس طرح شروع ہو گئے. بغداد اور نیئر بائی کے علاقے پہ جو ہے منگول امپائر تھے. حجاز یعنی مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، پیلسٹائن، سیریا، ایجپٹ مملوک کے انڈر تھے. صفوی جو ہیں وہ ایران میں تھے. اور اس زمانے میں چونکہ کوئی ایک کامن خلیفہ نہیں تھا کوئی مسلمانوں کا، یعنی یہ جب آہستہ آہستہ یہ سلطنتیں بڑھ گئیں تو ان کا کوئی خلیفہ نہیں تھا کہ کوئی ون لیڈر مانا جاتا، جس کی وجہ سے پھر مسلمانوں کا ڈاؤن فال جو ہے وہ چلنا شروع ہو گیا تھا. تو اگر ترک آ کے نہیں سنبھالتے اس کو تو پروبیبلی یہ بہت پہلے ہی مسلمانوں کا قلع قمع ہو چکا ہوتا. اچھا، منگول چنگیز خان کا جو سب سے بڑا بیٹا تھا، اس کا جو بیٹا تھا یعنی چنگیز خان کا پوتا برقے خان، اس نے اسلام قبول کر لیا، اور وہ بہت ہی ڈیواؤٹ مسلم بنا تھا. یعنی صرف یہ نہیں تھا کہ بس اسلام قبول کر لیا، بہت ہی دیندار قسم کا مسلمان بنا تھا اور تمام چیزوں کو آبزرو کرتا تھا. اور پھر اس نے چونکہ ہلاکو خان کو اس نے دیکھا تھا کس طرح سے اس نے بغداد کو ختم کیا ہے، تو اس نے اسی نفرت اور دشمنی کے ساتھ اس نے ہلاکو خان کے خلاف لڑائیاں شروع کی. اور پھر آہستہ آہستہ اس نے ہلاکو خان کو ختم بھی کر دیا، اس کی ٹیریٹوریز پہ قبضہ کر لیا. اور پھر آپ سمجھیے یہیں سے اب یہی جو منگولز حکومت کر رہے تھے وہیں پہ مسلمانوں کی حکومت آنا شروع ہو گئے. اور چونکہ یہ لوگ اب وہاں پہ سیٹل ہو گئے تھے، اب یہ جو برقے خان اور یہ لوگ وہاں پہ، تو یہ ترکوں کے کلچر ان کے ساتھ بہت مل جل گیا تھا. تو اسی طرح سے آہستہ آہستہ جو مملوکس تھے اس میں بھی ٹرکس تھے. یہاں پہ پورا ترکی اور آپ کا جو جہاں پہ ارطغرل وغیرہ تھا یا عثمان جہاں پیدا ہوا، یہ ساری وہی جگہ ہیں جہاں پہ ان لوگوں کی پرورش ہوئی. اور آہستہ آہستہ ان لوگوں ہی نے مل کے پھر عثمانیہ خلافت کو سپورٹ دی، جس کی وجہ سے عثمانیہ خلافت قائم ہو گئی. اور یہ پھر منگول کی باقی جو ہے زیادہ دیر قائم نہیں رہ سکے، یہ لوگ آہستہ آہستہ چھوٹے چھوٹے حصوں میں بڑھتے بڑھتے ختم ہو گئے پھر. اچھا، یہ نقشہ ہمیشہ اپنے ذہن میں یاد رکھیے. ہم نے جو ہے یہ ذکر کیا ہے 1258 میں منگولز نے بغداد کو ڈسٹروائے کیا تھا، ٹھیک ہے، جس تقریباً اس زمانے میں یعنی آپ سمجھیے الخانیت امپائر تھی جو ہلاکو خان کی تھی، بس وہیں سے اس نے حملہ کیا تھا. اور اس کے بعد جو ہے مملوک سے سمجھے ان کو روکا تھا کیونکہ ان کی گڑبڑیں چل رہی تھی. اور پھر جو ہے 624 میں پھر آپ سمجھیے یعنی کہ 626 سال تک 624 سال تک پھر آٹومن امپائر رہی، اور وہ شروع ہوئی 1299 سے. یعنی کہ ابھی مملوک کی حکومت وہاں پہ چل رہی تھی تو عباسی حکومت ترکی میں اٹھنا شروع ہوئی، اور پھر اس نے آہستہ 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 جتنی دوسری کیا کہتے ہیں حکومتیں تھیں ان سب کو اپنے انڈر لے لیا تھا.
ٹھیک ہے. اچھا اب ہم نے ظاہر سی بات ہے سلطان صلاح الدین ایوبی کا ذکر اس لیے نہیں کیا کہ ان کا ذکر صرف ایک لائن میں یا ایک سلائڈ میں نہیں ہو سکتا. تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کی زندگی کے اوپر میں اگلی کلاس میں تو تفصیل سے ذکر کروں گا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کون تھے, کہاں سے آئے تھے, کن لوگوں سے انہوں نے ٹریننگ حاصل کی تھی, اور جو ہے پھر کس طرح سے انہوں نے کروسیڈس سے جو ہے بیت المقدس فتح کر لیا تھا, اور پھر کس طرح سے ان کی زندگی گزری. تو یہ ان کا پورا ایک سمجھے بہت انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کروں گا جتنا میں کر سکا. اس کے علاوہ جو اب جو ادر امپائرز ہیں, جیسے میں نے ابھی ذکر ہے سلجوق کا تو ہم نے ذکر کر لیا, تھوڑا بہت ذکر ہم نے کیا ہے. مالی امپائر ایک تھی, مالی امپائر جو ہے یہ افریقہ میں تھی, ویسٹ اور نارتھ افریقہ میں, اور اس کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بارے میں ذکر کروں گا. اس وقت دنیا کا سب سے امیر ترین آدمی, پتہ نہیں کیا مانا منسا کچھ اس طرح اس کا نام تھا, وہ میں ذکر کروں گا اگلی دفعہ, وہ یہیں کا تھا اور مسلمان تھا اور بہت اچھا مسلمان تھا. تو یہ پوری مالی امپائر, اور اس کی وجہ بھی انشاءاللہ بیان کروں گا کہ یہ چیزیں ہم لوگوں کی تاریخ میں کیوں نہیں آ سکیں, وہ بھی بہت انٹرسٹنگ ہے. اسی طرح سے صفوید امپائر, یہ جو شیعہ امپائر تھی لیکن یہ ایران کے اوپر تھی, اور پھر اس کی حکومت کس طرح سے مغلوں نے ان پہ قبضہ کیا, پھر دوبارہ سے انہوں نے کس طرح سے سر اٹھایا. اور اس کے بعد ظاہر سی بات ہے پھر ہم جب تھوڑا سا اپنے ایسٹ سائڈ پہ آئیں گے تو مغل امپائر جو ہے وہ تقریباً 331 سال رہی, 1526 سے 1857 تک. تو ہم یہ ساری چیزوں کو بھی تھوڑا سا ذکر کریں گے, لیکن یہ کہ ان کو بریفلی ڈسکس کرنے کے بعد ہم آگے بڑھیں گے, پھر آٹومن امپائر پڑھیں گے, اور پھر آٹومن امپائر کے ساتھ ساتھ پھر ہم اس کے بیچ میں جب مغل امپائر شروع ہوئی تھی, کیونکہ مغل امپائر جو ہے وہ سمجھیے 1526 میں شروع ہوئی اور 1800 کے 1850 تک چلی ہے. اور جو آپ کے یہ ترکی امپائر ہے وہ بھی تقریباً اسی وقت تک چلی تھی, سمجھے. ترکی امپائر تو بیسیکلی 1923 تک چلی ہے, لیکن اس کا کمر ٹوٹنا شروع ہو گئی تھی جب مغل امپائر ڈاؤن ہوئی تھی, جب برٹش نے آ کے قبضہ کر لیا تھا. تو انہوں نے پھر پوری دنیا کو ایک یعنی کالونائز اور امپیریلائز کر لیا تھا. تو ان چیزوں پہ ہم ذکر کریں گے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے, انشاءاللہ آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ اگلی کلاس ضرور اٹینڈ کریں گے. یہ سارے کنیکشنز ہیں جو آپ کو ملائیں گے آپ کی اسلامک ہسٹری سے. اسی لیے میں اپنی کلاسوں کو کنیکٹنگ دا ڈاٹس کہتا ہوں, کہ جب آپ کو یہ سارے ڈاٹس کنیکٹ ہو جائیں گے نا, اگر آپ میں بیچ میں تھوڑا سا بھی گیپ ہوگا تو آپ سوچیں گے اچھا تو یہ پھر یہ جو حکومتیں تھیں یہ آپس میں ان کی جنگیں کیوں ہوئیں, یا یہ آپس میں ان کا کیا تعلق تھا, اور پھر آپ کو یاد رہنا مشکل ہو جائے گا. انشاءاللہ یہ کریں گے ہم. تو آج کے لیے پھر اتنا ہی, پھر اب سوال جواب کا سیشن کر لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.